جمعیت اشاعت و توحید سنت پاکستان کے مرکزی مبلغ جمعیت اشاعت و توحید سنت پاکستان، میں ان کو اس جامعہ تعلیم القرآن راجہ بازار اور پنڈی میں آنے پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور اب میں دعوت خطاب کے لیے داعی توحید سنت وکیل صحابہ حضرت مولانا علامہ اشرف اللہ بنیلوی صاحب ان کے آنے سے پہلے نعروں کا جواب دیں۔ نعرہ تکبیر! آواز نہیں ہے، صحیح آواز بول اٹھے۔ نعرہ تکبیر! شان صحابہ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، مفتی امان اللہ خان، شہدائے تعلیم القرآن، حضرت مولانا ڈاکٹر عادل خان شہید، حضرت مولانا اشرف اللہ بنیلوی صاحب، نعرہ تکبیر! اب دعوت دیتا ہوں حضرت مولانا علامہ اشرف اللہ بنیلوی صاحب۔ کس پہ؟ جی ادھر کی السلام بات حضرت مولانا اشرف علی صاحب، دیگر علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، انتہائی اختصار کے ساتھ چند منٹ کے لیے آپ کے سامنے اظہار خیال کرنا ہے۔ تقریر مقصود نہیں ہے، صرف حاضری مقصود ہے۔ شہدائے اسلام کانفرنس میں علماء کرام کے بیانات آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ میں صرف ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں بغیر کسی تمبید کی، اور وہ بات یہ ہے کہ دنیا کفر آج یہ سمجھ رہی ہے کہ شاید ان علماء کرام اور ناموس رسالت یا ناموس صحابہ کا دفاع کرنے والے
ان لوگوں کا راستہ اس طرح سے روکا جا سکتا ہے کہ ان کو خاک و خون میں تڑپایا جائے، ان کی جانوں سے کھیلا جائے، ان کو راستے سے ہٹایا جائے۔ لیکن جو بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری تاریخ ان لوگوں کے ساتھ ملتی ہے، ہماری تاریخ ان حضرات سے تعلق رکھتی ہے کہ جنہوں نے جب حق کو حق سمجھا اور باطل کو باطل سمجھا، پھر انہوں نے جانوں کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے جانیں بھی حق کے راستے پر قربان کر دی اور اپنا جو سرمایہ وہ بھی حق کے راستے میں قربان کیا۔ اگر میں تھوڑا سا اور کھل کر آپ سے بات کروں، یہ دنیا کو شاید جانتی نہیں کہ ہمارا تعلق ان حضرات کے ساتھ ہے جو انگریز کی عدالت میں کھڑے ہو کر اور جب انگریز جج نے اس دیوبند کے ثبوت کو یہ دھمکی دی تھی کہ اگر تمہارا یہی فتویٰ ہے تو پھر اس کی سزا جانتے ہو، پھر وہ شیخ العرب والعجم سید حسین احمد مدنی، آپ کہہ گئے نا رحمت اللہ علیہ، جب جج نے کہا کہ اس کی سزا پھانسی ہے، اس کی سزا موت کا پھندہ ہے، تو حضرت مدنی نے اپنے کاندھے پہ لیا ہوا وہ کپڑا اس جج کے سامنے لہراتے ہوئے کہا تھا کہ جج صاحب اس کی سزا کا مجھے علم ہے، تبھی تو اپنے کفن کا انتظام دیوبند تک سے کر کے آیا ہوں۔ ان کو شاید یہ علم نہیں کہ ہم بیٹے مدنی کے بیٹے ہیں، شاید ان کو علم نہیں کہ ہم بیٹے کشمیری کے بیٹے ہیں، شاید ان کو علم نہیں کہ ہم بیٹے اسیر مالٹا کے بیٹے ہیں، شاید ان کو یہ علم نہیں کہ ہم بیٹے جعفر تھانیسری کے بیٹے ہیں، اور شاید ان کو یہ علم نہیں کہ ہم بیٹے شیخ القرآن کے بیٹے ہیں۔ تھوڑے سے نعرے کم لگائیں، صرف 15 منٹ ہے میرے پاس۔ اگر تم ماننے پہ تلے ہو، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ مفتی امان اللہ چلا گیا، اگر تم یہ جانتے ہو کہ ڈاکٹر عادل خان چلا گیا، ارے اشرف علی کے بیٹے زندہ ہیں، یہ سارے روحانی بیٹے بیٹھے ہیں، ہم ناموس رسالت کے لیے بھی اور ناموس صحابہ کے لیے بھی اپنی گردنیں کٹوانے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن یہ مت سوچنا
ذرا توجہ میری طرف کیجیے گا. یہ اپنے دماغ کے کسی کونے کھدرے میں اگر تمہارے ذہنوں میں کوئی نجاست یا خباثت موجود ہے تو یہ کبھی نہ سوچنا کہ تم اس اسلام آباد کے اندر اور وقت کے حکمران کے ناک کے نیچے ابو بکر کو گالیاں دو گے یا ابو بکر کو کافر کہو گے. اس دوران بھی یہاں بھی اور پورے پاکستان میں بھی ابو بکر کی خلیفہ بلا فصل کا اعلان کرنے والے بھی موجود ہیں. ذرا زور سے کہو بے شک. اور تمہیں شاید غلط فہمی ہوئی ہے کہ ابو بکر خلافت لے گیا. تجھے یہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ ابو بکر صداقت کا تاج پہن گیا. تجھے یہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ ابو بکر امامت لے گیا. تجھے یہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ ابو بکر منبر لے گیا. پنڈی والوں، ابو بکر نری خلافت لے کے نہیں گیا. ابو بکر نری امانت لے کے نہیں گیا. ابو بکر نری خلافت نہیں لے گیا. ابو بکر تو نبوت کو بھی لے گیا. اگر تیرے دماغ میں یہ کیڑا ہے تو نکال دو. کئی عادل خان تیار بیٹھے ہیں، کئی امان اللہ جیسے جوان تیار بیٹھے ہیں جو صدیق کی صداقت پر، عمر کی عدالت پر، عثمان کے حیا پر، علی کی شجاعت پر اور معاویہ کی فراست پر اور صحابہ کی عظمت پر کٹ مرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. خون دے دیں گے لیکن ناموس صحابہ پہ حلف نہیں آنے دیں گے. کہتے ہیں ابو بکر خلافت لے گیا، خود لے گیا. ابو بکر امامت خود لے گیا اور ابو بکر صداقت خود لے گیا. اور ابو بکر کے سر پہ صداقت کا تاج بھی رحمت کائنات سے سجایا تھا. اور ابو بکر کو امامت کے لیے مسلح پر کھڑا بھی میرے پیغمبر نے کیا تھا. بولو اونچی آواز سے. حضرات و علماء کرام بیٹھے ہیں. ابو بکر نے تو ساری زندگی رحمت کائنات سے کسی چیز کا سوال ہی نہیں کیا. کبھی کچھ مانگا نہیں، کبھی ہاتھ نہیں پھیلایا. لیکن پنڈی والوں، جیسے رب کی عطا اس آخری پیغمبر پہ ہوتی رہی ویسے رب کی عطا. میرے پاس وقت نہیں ورنہ تجھے بتاتا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اور میرے پیغمبر کے لیے رب نے کہا ہے. اور جب وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ کہا، یہ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ صدیق کے لیے کہا ہے. تجھے علم نہیں کہ صدیق کون تھا، اور کچھ نہیں مانگا صدیق نے کبھی، کچھ نہیں مانگا. اور اگر خطیبانہ جملہ کہہ دوں، اور لوگوں نے صحابہ نے اور میرے پیغمبر سے بیٹیاں لی تھی، صدیق نے لی کوئی نہیں دی تھی. دی تھی کہ کوئی نہیں دی تھی. اور جو ایک دی تھی وہ بھی اربوں خربوں میں. کیوں جی؟ امامت کے لیے جب رحمت کائنات نے صدیق اکبر کو کھڑا کیا، وہ اسی کے لیے جانے دے رہے ہیں. امان اللہ کس پہ قربان ہوا ہے؟ ڈاکٹر عادل کس پہ قربان ہوا ہے؟ ناموس صحابہ پہ قربان ہوا ہے. اور ڈاکٹر عادل نے وہ کردار ادا کیا ہے جو کبھی شیخ القرآن کیا کرتا تھا، شیخ القرآن کا مرکز کیا کرتا تھا. ڈاکٹر عادل نے سب کو اکٹھا کر دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا سب لوگ صحابہ کی ناموس پہ مر مٹنے کے لیے تیار. بے شک. لیکن یہ قافلہ تھما نہیں. بولو بولو. یہ قافلہ تھما نہیں، یہ قافلہ رکا نہیں، یہ قافلہ جھکا نہیں. انشاءاللہ یہ قافلہ رواں رہے گا اور قیامت کی
دفعہ تو کرتا رہے گا انشاءاللہ. شیخ القرآن بار بار یاد آتے ہیں. ہائے کاش شیخ القرآن جس طرح سے اپنے دور میں اپنے زمانے میں قربانیاں دے کے گیا، میں نے اپنی آنکھوں سے اس تعلیم القرآن میں دیکھا. جب وہ ہم کو خطاب کیا کر رہا قسم ایوب کی ٹانگیں بھی کانپا کرتی تھی اور بھٹو جیسے جابر کی ٹانگیں بھی کانپا کرتی تھی، اور وہ یہ کہا کرتے تھے سارے. ابو بکر کو مصلی پہ کس نے کھڑا کیا؟ بولو. آخری جملے کہہ رہا ہوں. مصلی پہ کس نے کھڑا کیا؟ خدا ہے. بولو خدا ہے. اور میں نے کہا خود نہیں آئے، بلائے گئے. اور میں نے کہا عمر بھی نہیں آیا تھا، عمر کو خدا نے بھیجا تھا اور ابو بکر کو مصطفیٰ نے بھیجا تھا. عمر کو خدا نے بھیجا تھا، عمر خدا کا بھیجا ہوا تھا، اور ابو بکر مصلی پہ آیا، کسی نے نہیں بھیجا. مصطفیٰ نے کہا تھا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. بے شک. تمہیں چبھتا ہے نام ابو بکر کا؟ تمہیں صدیق اکبر سے نفرت کیوں ہے؟ تمہیں فاروق اعظم سے بیر کیوں ہے؟ تمہیں عثمان غنی کا تعصب کہاں پہ لے جا رہا ہے؟ تمہیں امیر معاویہ کا نام کیوں چبھتا ہے؟ ارے وہ لوگ ہیں اصحابی کالنجوم. بولو نا اونچی آواز سے. اصحابی. یا توجہ میری طرف کرو. صحابہ کس کی مانند ہے؟ بولو بولو. صحابہ کے گن نہ گائے. ابو بکر ستارہ ہے. بولو ہے کہ کوئی نہ؟ عمر ستارہ ہے، عثمان ستارہ ہے، علی ستارہ ہے، خالد ستارہ ہے، ابو ہریرہ ستارہ ہے، اے امیر معاویہ ستارہ ہے. ایک بات کہوں، ان کو تو ہضم نہیں ہوگی، تمہیں ہضم ہو جائے گی، تمہارے سینے ٹھر جائیں گے. کہتے ہیں معاویہ کا نام ایسا ویسا ہے. معاویہ کے نام کا مطلب درست نہیں ہے. میں نے کہا اس لیے کہتے ہو کہ تمہیں پتا ہے کہ معاویہ کا معنی کیا ہے. بولو ذرا پتا جے کہ دسنا دونوں آج بتاؤں معاویہ کون سا ستارہ، کون سا تارہ؟ اور باقی سارے ستارے، لیکن معاویہ وہ ستارہ ہے. لغت والوں نے لکھا ہے وہ ستارہ ہے معاویہ جو کبھی چڑھتا ہے تو دنیا کے کتے اسے دیکھ کے بھونکا کرتے ہیں. ابو بکر فلاں لے گیا، فلاں لے گیا. میں تجھے بتاؤں رحمت کائنات نے 3 مرتبہ میرے پیغمبر بار بار کہتے ہیں مصلی پہ ابو بکر ہوگا، اور ایک دفعہ تو رحمت کائنات نے کہا یا اللہ ہو. کیوں نہیں چل رہا؟ کیوں نہیں؟ طلباء کرام ذرا خیال سے، یا اللہ ہو نیٹ نہیں چل رہا آپ کا. اللہ بھی انکار کرتا ہے، مومن بھی انکار کرتے ہیں کہ میرے مصلی پر سوائے ابو بکر کے کوئی بھی کھڑا نہیں ہو سکتا. ان کے لیے جانے بھی قربان ہے. بولو بولو. ان کے لیے جانے قربان ہے. اگر ضرورت پڑی تو ہم دیں گے. کہو انشاءاللہ. زور سے بولو انشاءاللہ. اگر ضرورت پڑی تو ہم دیں گے، اور لہو کا تیل چراغوں میں ڈال دیں گے. لہو ہمارا حاضر ابو بکر کے لیے، عمر کے لیے، عثمان کے لیے، علی کے لیے. 3 مرتبہ تو کون؟ کیا؟ اور جب
محفل جم گئی، سن رہے ہو، نماز کھڑی ہو گئی اور ابو بکر مصلی پر کھڑے ہو گئے اور پیچھے صحابہ ابو بکر کے پیچھے کھڑے ہو گئے. مقتدا ابو بکر بن گیا، مقتدی صحابہ بن گئے. خاموش ہو جائے. اونچی بولو سبحان اللہ. رحمت کائنات نے دیکھا شاید میری زندگی وفات کرے یا نہ کرے، یہ منظر میں بھی دیکھ لوں کہ میری کلاس کا سب سے ذہین ترین شاگرد مصلی پر کھڑا ہو، علی اور عباس اس کے پیچھے کھڑے ہو. پھر رحمت کائنات آئے. پہلے تو قولن کہا 3 مرتبہ، نہیں ابو بکر، نہیں ابو بکر. پھر کیا نبی علیہ السلام باہر نکلے، توجہ کیجئے گا، باہر آئے، پردہ ہٹایا، پردہ سرکایا اور سامنے مسجد نبوی کے منظر پہ نظر پڑ گئی. اور پتہ ہے حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر کو مصلی پر کھڑا کیا تو میرے پیغمبر کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی. اور پھر آگے سنو، جب آپ مسجد کے اندر داخل ہوئے نا تو ابو بکر پیچھے ہٹنے لگا. ذرا خیال کیجئے گا، نبی علیہ السلام نے وہیں سے اشارہ کیا، وہیں سے. اور پتہ ہے کیا کہا؟ سنو، ابو بکر کے نام سے جلنے والا موتو بغیظکم، اپنے غصے میں مر جاؤ گے، لیکن ابو بکر کی عظمت بلند سے بلند ہوتی جائے گی. انشاءاللہ بولو انشاءاللہ. میری طرف توجہ کرے آپ، میری طرف توجہ. جنہوں نے آنا ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا انشاءاللہ. وہ رونق افروز اور دعا کرو اللہ ان کی زندگیوں میں اضافہ کرے، برکت عطا فرمائے. یہ حضرت میرے سامنے بیٹھے ہیں، کبھی ان کے دل کے اندر کو جا کے دیکھے تو صحیح، لیکن فخر کیا ہے کہ میرا بیٹا ناموس صحابہ پہ قربان ہو گیا، ناموس صحابہ پہ قربان ہو گیا. اور جب اٹھے گا قیامت والے دن صحابہ کے زمرے میں آئے گا اور صحابہ سے کہے گا اور تو میرے عمل کوئی پلے نہیں، لیکن ایک عمل ہے کہ تیری ناموس پہ ہم قربانیاں دیتے ہیں. حضرت تشریف لائے، ابو بکر مصلی پر ہے. آپ نے کیا کہا؟ ذرا غور کیجئے گا طلباء کرام، علماء کرام. آپ نے فرمایا اور بھائی میری طرف یاد رکھا، توجہ میری طرف، اگر آپ کی توجہ سے میں بات نہیں کر سکوں گا. پتہ ہے آپ نے کیا کہا؟ سبحان اللہ. آپ نے فرمایا مکانک یا ابا بکر، مکانک ابو بکر پیچھا ہٹن کی ضرورت نہیں، جتھے میں کھلارے اٹھائی کھلوتا ہے. سبحان اللہ. ابو بکر سے جو مجھے ایک محبت ہے اس انداز میں کہہ دوں، علماء کرام سے معذرت کے ساتھ، مصلی کس کا تھا؟ پیغمبر کا. بولو مصلی کس کا تھا؟ میرے نبی کا. اور آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں مکان تھا ابو بکر مصلی میرا، مقام تیرا. مکانک اپنی جاتے کھلوتا ہے، مصلی میرے پیغمبر کا تھا. آپ نے اپنی زندگی میں مصلی ابو بکر کو دے دیا. تکلیف تو یہی ہے نا، بے شک یہی ہے. چلو مرو جہاں بھی جاؤ، صحابہ کی ناموس کے چرچے تو ہوتے رہیں گے. وہ ہوئیں گے کہ نہیں ہوئیں گے؟ خدا کی قسم زمینوں پہ بھی ہوں گے، آسمانوں پر بھی ہوں گے. ہوئے کہ کوئی نہ، اور صحراؤں میں بھی ہوں گے، دریاؤں میں بھی ہوں گے، غاروں کے اندر بھی ہوں گے، صحراؤں میں بھی ہوں گے، مسجدوں میں بھی ہوں گے، مدرسوں میں بھی ہوں گے. تم صحابہ کی ناموس پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہو؟ ہاتھ کھڑے کر کے ذرا کہو. اما عائشہ کی حرمت پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہو؟
आओ जरा अम्मा आयशा की अजमत भी सुन लो, इधर उधर नहीं, बिल्कुल अबू बकर के मुसल्ला रज़ी अल्लाह ताला मुसल्ला मेरे पैगंबर का, और आप कहते हैं मकानक, जरा संभल के खड़ो अबू बकर, संभल के। आज मैं तेरी इमामत पे मोर सबक करने आया हूँ। शायद कोई कल कना ये न कहे कि अबू बकर इमामत ले गया, अबू बकर खिलाफत ले गया, और मैंने कहा नहीं लेके गया, अबू बकर की थोली में मेरे पैगंबर ने डाली है। बेशक अल्लाह से जी मैं अर्ज़ कर रहा था आपसे, जरा टाइम मुख्तसर है, टाइम मुख्तसर है, जरा थोड़ा सा वक्फा दे दीजिएगा। मैं अपनी गुफ्तगू को समेटना चाह रहा हूँ, और मैंने कहा क्या, सिद्दीक ने कभी कुछ मांगा, बोलो तो सही है, और मेरे पैगंबर ने सिद्दीक को अता किया, दिया। एक रिवायत मेरे ज़हन में आ रही है, रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कुछ रब ने मेरे सीने में उड़ेला, मैंने वो सारे का सारा अबू बकर के सीने में उड़ेला। बहरहाल बाकी कभी इंशाअल्लाह मौका मिला तो आपसे गुफ्तगू रही थी, अब हज़रत भी तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं अपने मौजू को समेटते हुए सिर्फ इतना ही अर्ज़ करूँगा, इंशाअल्लाह आप अपनी हिम्मत जवान रखिए, अपना अज़म और इस्तिक़लाल बुलंद रखिए। ये नशेब व फराज दुनिया में आते ही रहते हैं, इनसे हमने गुजरना है इंशाअल्लाह, और दुनिया कुफर को ये बताना है कि हमारा ये सिलसिला जो शहादत का है ये बड़े दूर से चला हुआ है, और ये क़यामत की सुबह तक चलता रहेगा, और इंशाअल्लाह इन्हीं शुहदा के खून से इंशाअल्लाह ये चिराग जलते रहेंगे। शायर कहता है, मेरी खाक व खून से तूने ये जहां किया है पैदा, सिला-ए शहीद क्या है तब ताबे जावेदाना, तब ताबे जावेदाना, हमेशा हमेशा की ज़िंदगी है। दुआ है अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और जिनके लिए आज ये महफिल सजाई गई शुहदा के लिए, खुसूसन मौलाना मुफ्ती अमानुल्लाह मरहूम डॉक्टर आदिल खान, जो बड़ी हमागीर और बड़ी जामे शख्सियत के मालिक थे, उनके जाने के बाद ये मालूम हुआ कि किस कदर खुसूसियात और औसाफ के वो मालिक थे। लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने
ہمیں تشنا نہیں رکھا ہوا، پیچھے قافلہ چلا آ رہا ہے، اور انشاءاللہ کفر کے قلوں کو مسمار کرتے رہیں گے اور ان فتنوں کی سرکوبی کرتے رہیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔